الله على آبائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات. مومنین کرام، بڑا شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ جیسے باشعور حضرات کے سامنے میں اپنی کچھ بیانی کے ذریعے خطاب کرنے یہاں تشریف لایا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. انشاءاللہ 3 دن یہیں پر مجھے خطاب کرنا ہے. بہرحال میں نے یہ طے کیا کہ 3 دن کسی آیت کے پس منظر میں گفتگو ہوگی جو سورہ مبارک آل عمران کی 19ویں آیت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اسلام سے ہٹ کر خداوند قدوس کے لیے کوئی اور دین ہے ہی نہیں. حالانکہ آپ دنیا میں دیکھیں تو اور بھی ادیان دنیا میں پائے جاتے ہیں. دنیا میں کرسچینٹی بھی موجود ہے, دنیا میں ہندوازم بھی موجود ہے, دنیا میں یہودیت بھی باقی ہے. بہت سارے ادیان دنیا میں باقی ہے, اور ایسے بھی ادیان ہیں جو آئے بھی اور ختم بھی ہو گئے. مگر دین اسلام یہ ایک ایسا دین ہے کہ اس دین پر امر بہت ہوئے, اس دین کا پیغام بہت ہوا, مگر حقیقی اعتبار سے جو اس دین پر باقی ہے, اس دین پر قائم ہے, وہ اقلیت میں ہے, اکثریت میں نہیں. دیکھیے آگے چل کر جب بات اور کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ دین اسلام میں بہت زیادہ فرقے ہیں. عموماً آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں موجود ہے, اسلام میں بہت زیادہ فرقے ہیں, مگر ایک دین ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے, اور وہ دین تو اور بھی زیادہ اقلیت میں ہے, اور بھی زیادہ اقلیت میں موجود ہے, کوانٹٹی بہت کم ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو دین بہت زیادہ اقلیت میں ہوتا ہے اور کوئی دوسرا دین اس پر حملہ کر دے, اس پر غلبہ حاصل کر لے, تو وہ دین ختم ہو جاتا ہے, اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. میرے سامنے بزرگ حضرات بھی موجود ہے. تاریخ پر نظر ڈالے تو پتہ چلے گا کہ ہندوستان میں آج ہندوازم موجود نہیں ہے, بہت کم ہے, بالکل نہ کے برابر. یہ کیوں ہوا, پھر کیا وجہ؟ ایک زمانہ تھا کہ جو بدھ مذہب تھا اتنا پھیل چکا تھا کہ خود مکے جیسے شہر میں بھی گوتم بدھ کی مورتی آ چکی تھی, اتنا پھیل گیا تھا. پھر آخر میں ہندوؤں کی یلغار ہوئی. اب وہ جو مذہب کی یلغار ہوئی تو ایک مذہب کا خاتمہ ہو گیا. تو دیکھیے کیا پتہ چلا, پتہ یہ چلا کہ ایک مذہب پر کوئی دوسرا مذہب غالب آ جاتا ہے تو وہ مذہب ختم ہو جاتا ہے, اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. اب 1400 برس کی اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے کتنے آپ پر حملے ہوئے, کتنا آپ کا بائیکاٹ ہوا, مگر آپ ہے کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. آپ ہے کہ آپ کی تعداد جو کربلا میں جاتی ہے اربعین کے لیے, وہ کبھی 2 کروڑ ہو جاتی ہے تو کبھی 4 کروڑ ہو جاتی ہے. یہ آخر مسئلہ کیا ہے اس قوم کے ساتھ
ذرا اس پر غور کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ حملے سب سے زیادہ انہیں پر ہوتے ہیں، بائیکاٹ سب سے زیادہ انہیں کا ہوتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو امام زمانہ حسین بن روح کو کہتے ہیں یہ ہماری نظر کرم ہے جو تم دنیا میں باقی ہو، یہ ہماری نظر کرم تم پر ہے جو تم آج دنیا میں قائم ہو، جو تم آج دنیا میں باقی ہو۔ ورنہ کوئی اور مذہب کسی اور مذہب پر غلبہ اختیار کر لے تو وہ مذہب ختم ہو جاتا ہے۔ آپ باقی ہے تو اپنی عظمت کو سمجھے، آپ اپنے وقار کو سمجھے، آپ عزادار ہے، آپ حسین کے ماتمدار ہے، آپ حسین پر رونے والے ہیں، آپ حسین پر رلانے والے ہیں، آپ حسین پر رونے والے کی صورت بنانے والے ہیں، آپ منبر پر آنے والے ہیں، آپ فرش ادا پر آنے والے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ جتنے رسومات ہے یہ کیا ہے؟ یہ ارکان حج مودت حسین ہیں۔ دیکھیے ایسے الفاظ کتابوں میں نہیں ملتے، یہ منبر کی دیر ہے۔ ارکان حج مودت حسین ہے، یہ عزاداری کے ارکان، یہ امام حسین کی محبت کے ارکان ہے۔ تو حضرات گرامی قدر یہ جو عزاداری ہے اور یہ جو ادا کا سلسلہ ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ کوئی پارٹ آف کلچر نہیں ہے، بلکہ یہ عزاداری ہے شہزادی کونین کی دعا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ کیوں باقی ہے، کیوں باقی ہے۔ وہ شہزادی جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ شہزادی کا لقب ہے صدیقہ، صدیقہ اسے کہتے ہیں، سچ بولنے کو صدیقہ نہیں کہتے، یاد رکھیں آپ۔ جو عموماً صدیقہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، صادقین کا ترجمہ کیا جاتا ہے، صادق کا ترجمہ کیا جاتا ہے، وہ یہ کیا جاتا ہے کہ سچ بولا، اس لیے صادق کہا جاتا ہے۔ نہیں، یہ ایسے صادق ہے، یہ ایسی صدیقہ ہے، یہ سچ بولنے کے محتاج نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ دل بہلانے کے لیے کہا تھا نا، بیٹا حسن بیٹا حسین درزی آ رہا ہے، مگر رضوان جنت یہ سن کر درزی بن کر در سیدہ پر آ کر یہ نہیں کہا کہ میں رضوان جنت ہوں، بلکہ یہ کہا کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں۔ تو شہزادی جو کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ دنیا فتوے لگاتی ہے تو فتوے لگانے دیجئے، دنیا برا کہتی ہے تو برا کہنے دیجئے، کسی کے کہنے اور نہ کہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ شہزادی اگر کہہ دے حشر کے میدان میں یہ حسین کے عزادار ہے، شہزادی حشر کے میدان میں یہ کہہ دے یہ میرے حسین کے عزادار ہے، ختم بات ختم۔ اور یہ جو ادا کے سلسلے ہیں، یہ جو ادا کے رسومات ہے، اس پر کبھی بھی کوئی حرف اٹھا دے تو اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ نہ بٹھاؤ ایسے لوگوں کو اپنی محفلوں میں جو ادا کے طریقوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہی طریقہ پاس اعتراض ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ ادا کے طریقے جو دیکھیں گے مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر الگ الگ ادا کے طریقے آپ کو پائے جاتے ہیں۔ حیدرآباد آ جائے آپ، وہاں پر آپ کو ادا کا طریقہ الگ دکھے گا۔ لکھنؤ چلے جائیے آپ، لکھنؤ جانے کے بعد وہاں پر ادا کا طریقہ آپ کو ایک عجیب نظر آئے گا۔ کربلا میں عجیب طریقہ ہے، الگ طریقہ ہے، الگ طریقہ ہے۔ طریقہ باعث اعتراض نہیں ہو سکتا۔ خود آپ سلام کو دیکھ لیجئے، سلام کے الگ الگ طریقے ہیں۔ یہاں سلام کرنے کا طریقہ مجھے پتا نہیں، حیدرآباد میں جو سلام کرتے ہیں وہ عموماً اپنی کمر کو تھوڑا سا خم کر کے سلام کرتے ہیں۔ تو لکھنؤ میں یوں سلام کرتے کہ بالکل ایسے اسٹریٹ کھڑے ہو کر تھوڑی سی کمر کو خم کیا جاتا ہے۔ یعنی سلام کے طریقے الگ الگ ہیں، مقصد سلام ایک ہی ہے۔ سلام کے طریقے الگ الگ ہیں، مقصد سلام ایک ہی ہے۔ اسی طرح ادا کے طریقے بہت ہے، مقصد ادا ایک ہی ہے، اور وہ ایک مقصد حسین کا جو ہے، حسین نے صدا بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے، اس کا جواب ہے عزاداری۔
کا جواب ہے یہ عزاداری. یہ کہوں کہ فرش ادا پرانا سرکار سید الشہداء کی نصرت ہے، نصرت. اور یہ نصرت کی بہت اہمیت ہے، نصرت کی بہت اہمیت ہے. یہ نصرت کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ جلدی جلدی بیان کروں کہ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اور زیارت وارثہ پڑھتے وقت اس طریقے کی، اس طرح کے آپ جملے دہراتے ہیں: السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے ناصروں، آپ پر ہمارا سلام. اب دیکھیے جن کی خدمت میں آپ سلام کا تحفہ پیش کر رہے ہیں وہ ہے اصحاب حسین. وہ کون ہیں؟ اصحاب حسین. مگر اصحاب کو جب آپ زیارت میں سلام ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو اصحاب کو اصحاب کہہ کر سلام نہیں کر رہے ہیں، اصحاب کو انصار کہہ کر سلام کر رہے ہیں. اصحاب کو انصار کہہ کر سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے صحابی ہونا اور بات ہے، ناصر ہونا اور بات ہے. یہ صحابی اور ناصر میں کیا فرق ہے؟ صحابی کیا ہے؟ صحابی بننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. آنا، ہاتھ ملا لینا، بدر میں بیٹھ جانا، یہ کیا کہلاتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسے لوگ کہلاتے ہیں صحابی. ناصر کسے کہتے ہیں؟ مصیبت کے وقت کام آنے والے کو ناصر کہتے ہیں. مصیبت کے وقت کام آنے والے کو ناصر کہتے ہیں. یہی فرق ہے کہ آپ اصحاب حسین کو زیارت میں انصار کہہ کر سلام ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد اصحاب کو آپ اصحاب کہہ کر سلام پیش نہیں کرتے بلکہ اصحاب کو انصار کہہ کر ان کی خدمت میں سلام آپ پیش کرتے ہیں. فرق ہے صحابی میں اور ناصر میں. کیا فرق ہے؟ صحابی کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، ناصر کہتے ہیں ساتھ دینے والے کو. تبھی تو حسین نے کہا کہ جیسے مجھے ملے میرے نانا کو نہیں ملے. وہاں اور یہاں کیا فرق تھا؟ نانا کو ساتھ رہنے والے ملے، نواسے کو ساتھ دینے والے ملے. نانا کو ساتھ رہنے والے ملے، نواسے کو ساتھ دینے والے ملے. نصرت کی بہت اہمیت ہے، نصرت کی بہت، یہ نصرت ہے نصرت. اب دیکھیں آپ رسول اللہ کی جو اصحاب کی جو تعداد ہے بے شمار ہے، مگر اس سے رسول اللہ کو کیا فائدہ پہنچا یہ میٹر کرتا ہے. یہ نقطہ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ کو کیا فائدہ پہنچا. ایک تھے تو کیا فائدہ ہوا، دو ہوئے تو کیا فائدہ ہوا، 10 تھے تو کیا فائدہ ہوا، 10,000 ہوئے تو کیا فائدہ ہوا، غدیر آتے آتے 1,00,000 ہو گئے تو کیا فائدہ ہوا. غدیر آتے آتے 1,00,000 ہو گئے تو کیا فائدہ. حسین کے پاس صرف 72 تھے، آج وہ 72 دین کی ڈھال بنے ہوئے ہیں. یہی تو فرق ہے. صحابی، ایک اور جملہ کہہ دوں کہ جو تعداد بھی اضافہ ہوتا گیا رسول اللہ کی اصحاب کی جو فہرست ہے اس میں جو اضافہ ہوتا گیا، دیکھیے 1 2 10 10,000 1,00,000 یہ اصحاب کی جو تعداد ہے جو مسلسل بڑھتی گئی تعداد ہے اصحاب میں جو اضافہ ہوتا گیا، اس سے رسول اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ جو صحابی بنتا گیا اس کو فائدہ ہوتا گیا. جو بے در تھا اس کو در مل گیا، جو بے گھر تھا اس کو گھر مل گیا، جو بے دین تھا اس کو دین مل گیا. تو ایک جملہ کہوں یہاں پہ، صحابی کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والے کو، صحابی کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والے کو، ناصر کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والے کو. یہ عزاداری، یہ رسم و رواج، یہ ہماری جان ہے، یہ بالکل ہمارا دین ہے.
اب یہ دین کیسے ہو گیا اس کی ایک الگ بحث ہے، مگر جو بات جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور بھی ادیان ہیں دنیا میں موجود، مگر اللہ کے نزدیک وہ سب انویلڈ ہے۔ ایک ہی ویلڈ دین ہے اللہ کے لیے، بس اللہ جانتا ہی نہیں کسی اور کو، ایک ہی دین ہے اللہ کے لیے، وہ ہے اسلام۔ اللہ کو بس ایک ہی مذہب پسند ہے، وہ ہے اسلام۔ اب دیکھیے دوسرے بھی مذہب کے لوگ ہیں، اور وہ آ کر آپ سے اگر سوال کرے، امت مسلمہ سے آ کر اگر سوال کرے کہ کس بنا پر یہ دعویٰ کیا گیا، دعویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا دعویٰ ہے، اور دعویٰ اگر کیا جا رہا ہے تو اس دعوے کی دلیل بھی لازم ہے۔ دعویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس دعوے کی کوئی دلیل نہ ہو۔ اگر دوسرے ادیان کے لوگ امت مسلمہ سے سوال کریں کہ یہ جو دعویٰ ہے اس کی دلیل پیش کیجیے، تو وہ سب خاموش ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر خدا کی قسم شیعان حیدر کرار سے اس بات کا سوال ہو جائے کہ یہ جو دعویٰ ہے خدا کا قرآن میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے ہی نہیں سوائے دین اسلام کے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے، تو ہم یہاں سے جواب دیں گے۔ وہ جواب کیا ہے اسی کو میں بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ جتنے بھی ادیان ہیں ایک انسان کی فطرت ہے اور حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کیسے طے کیا جاتا ہے، کمپیئر کر یہ کیسے طے کیا جاتا ہے کہ کون مفضول ہے، کون افضل ہے، کون کمتر ہے، کون برتر ہے، کون صاحب فضیلت ہے اور کس کے پاس کمی ہے، یہ کیسے طے کیا جاتا ہے؟ تو دیکھیے جو انسان کی فطرت ہے عقل کے مطابق، اور عقل بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ علم جس کے پاس زیادہ ہو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، فضیلت علم کی ہوتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی سلامت کا سہارا ہے۔ فضیلت کس کی ہوتی ہے؟ فضیلت علم کی ہوتی ہے۔ علم جس کے پاس زیادہ ہو وہ سب سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے۔ بے شک انسانوں میں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، اور جس کے پاس علم نہ ہو اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ مجھے وہ گفتگو نہیں کرنی ہے، بس اس پس منظر میں آپ کو لانا تھا کہ مالے کا کیا بنا، پس منظر کیا بنا، علم جہاں زیادہ ہو۔ اگر امت مسلمہ سے دوسرے ادیان کے لوگ سوال کرے کہ کس بنا پر تم یہ کہہ رہے ہو، کس بنا پر یہ دعویٰ ہے تمہارا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے ہی نہیں سوائے دین اسلام کے، تو اس کے جواب میں کیا دلیل ہے، تو سب خاموش ہو جائیں گے۔ اگر ہم سے سوال ہوا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے، تو ہمارے پاس ایک نہیں 14 دلیلیں ہیں۔ ہمارے پاس ایک نہیں 14 دلیلیں ہیں۔ ہم ذات محمد کو بطور دلیل پیش کریں گے، ہم ذات مولا کائنات کو بطور دلیل پیش کریں گے، ہم ذات سرکار سبت اکبر کو بطور دلیل پیش کریں گے، ہم ذات سرکار سید الشہداء کو، بالکل 14 معصومین کو ہم بطور دلیل پیش کریں گے، کیونکہ جو علم ہے انہی سے ہے، ان سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ علم نہیں ہے۔ جو علم ہے 14 سے ہے، ان سے بڑا عالم دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ میں ثابت کر سکتا ہوں، میں کیا کوئی بھی ثابت کر سکتا ہے کہ 14 کے پاس جیسا علم ہے کسی کے پاس وہ علم ہے ہی نہیں۔ ہر شعبے میں کسی بھی شعبے کا علم ہی کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں تارے جا کر ملتی ہے 14 سے، کہیں نہ کہیں۔ اب دیکھیں آپ کہ چھٹے امام جعفر صادق امام کو بلکہ میں ایسا کہوں کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے جھگڑے چل رہے تھے 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے دور میں۔ یہ جو جھگڑے چل رہے تھے، یہ جھگڑے چلنے کی وجہ سے آزادی امام کو مل گئی تھی کہ وہ علم
ترویج کر سکے, علم کو پھیلا سکے. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آپ کو زیادہ تر اقوال چھٹے امام سے ملتے ہیں کہ آزادی مل چکی تھی امام کو, کیونکہ ایسا پیریڈ تھا وہ پابندیاں تھی امام پر, مگر حکومت اور دونوں حکومتوں میں جھگڑے ہو رہے تھے, جنگیں ہو رہی تھی, اور بنی عباس غلبہ پا رہے تھے بنی امیہ پر. یہ ایسا دور تھا تو امام کو موقع ملا, تو امام نے اپنا مدرسہ کھولا تھا, اور اس میں 4000 سے زیادہ امام کے شاگرد تھے, اور صرف اسلام کا شریعت کا ہی دین نہیں, ہر شعبے کا علم امام پہنچاتے تھے, ہر شعبے کا. آج بھی آپ کسی بھی سائنسدان سے پوچھ لیجئے کہ فادر آف کیمسٹری کون ہے, تو وہ یہی کہتا ہے کہ جابر ابن حیان. جابر ابن حیان کون ہے؟ فادر آف کیمسٹری, جو طب کیمیا ہے وہ اس کے فادر ہے. اب انہیں کی کتاب آج بھی لندن میں رکھی ہوئی ہے, اور وہ کتاب اگر آپ کھول کر دیکھیں گے تو جابر ابن حیان یہ لکھتا ہے کہ چھٹے امام نے مجھ سے یہ کہا جابر لکھ, تو میں لکھا. جابر لکھ تو میں لکھا. اسی طرح پورا علم کیمیا امام نے جابر کو سکھایا, اور جابر کیا کہلایا؟ فادر آف کیمسٹری. پتہ یہ چلا علم جہاں سب سے زیادہ وہ اس کی اہمیت ہے, اور اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند, میرے لیے ایک ہی دین ہے, وہ ہے اسلام. صلوات پڑھیں. آج بھی اسلام پر جو حملے ہوتے ہیں, آج بھی اسلام پر جو حرمتیں جو مانی جاتی ہے, اس کا سہارا کون بنتے ہیں؟ اقوال معصومین ہی تو اس کا سہارا بنتے ہیں. اماموں کے جو اقوال ہے وہی سہارا بنتے ہیں. جب تک امام ظاہری طور پر دنیا میں موجود تھے, امام نے خود آ کر امام نے سامنا کیا, امام نے دفاع کیا. اب امام پردہ غیب میں ہے تو امام کے اقوال فائدہ پہنچا رہے ہیں, تو فائدہ کس کے علم سے ہو رہا ہے؟ فائدہ امام کے علم سے ہو رہا ہے, امام کے خطبوں سے فائدہ ہو رہا ہے, ان کے اقوال سے, ان کے قول سے فائدہ پہنچ رہا ہے دین کو. تو یہ اٹل حقیقت ہے. اسلام جو آج دنیا میں باقی ہے تو ان کے علم کی وجہ سے باقی ہے. یہ جو علم جو آل محمد نے پھیلایا ہے اسی کی وجہ سے یہ علم باقی, یہ اسلام باقی ہے. تو حضرت گرامی قدر مولا علی کا قول ہے, مولا علی کا قول ہے کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ نحن علماء شیعتها مطالب, ہم علماء ہیں, ہمارے شیعہ طالب علم ہیں. متعلم یعنی پڑھنے والے, ہم علماء ہیں. ایک کوالٹی بتا دی ہے مولا کائنات نے, ایک صفت بتا دی ہے مولا کائنات نے کہ شیعہ وہی ہوتا ہے جو طالب علم ہوتا ہے. ایک کوالٹی امام نے بتائی ہے, وہی شیعہ ہے جو طالب علم ہے. جو طالب علم نہیں ہے وہ شیعہ نہیں. اب گھبرائیے مت, جو مدرسوں میں نہیں جاتے, جو کسی کی علمی ادارے میں نہیں جاتے, گھبرائیے مت, کیونکہ امام جو ہے وہ مشکل کشا ہے. اپنے چاہنے والوں کو کیسے بچانا یہ امام بہتر جانتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. اب دیکھیے ہے نا بھائی, مسئلہ تو ہے کہ ہر کوئی مدرسے میں نہیں جاتا. کون جاتے ہیں مدرسے میں؟ وہی جاتے ہیں جو عالم نے بننا ہوتا ہے, جو علماء بننا چاہتے ہیں, جو ذاکرین بننا چاہتے ہیں, جو خطبہ بننا چاہتے ہیں, وہی مدرسوں میں جاتے ہیں. اس سے ہٹ کر جو نہیں جاتے وہ تو بہت زیادہ ہے. تو کیا وہ شیعہ نہیں؟ تو کیا ان میں وہ کوالٹی نہیں ہے؟ ایسا بالکل نہیں. وہ سب فرش ادا بناتے ہیں, وہ سب فرش ادا بناتے ہیں, اور منبر سے انہی کے علم کی ترویج ہوتی ہے, انہی کے علم کے مورچے یہاں پر بکھیرے جاتے ہیں. تبھی تو امام نے کہا یہ فرش ادا پر آنا, یہ فرش ادا پر بیٹھنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم طالب علم ہیں, علم ہم سے دور نہیں. یہ عزاداری صرف امام حسین پر رونے کا نام نہیں ہے, یہ عزاداری صاحب علم ہونے کی دلیل ہے.
پھر امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، ہمارے شیعہ عقل مند ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب آپ دیکھیں، اب تمام اہل تشیع میں جو لیول ہوتا ہے، عقل کو ماپنے کا جو لیول ہوتا ہے، جو انٹیلیجنس ماپنے کا جو لیول ہوتا ہے، کسی کا برابر نہیں ہوتا، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے۔ اور امام کا یہ فرمان ہے، ہمارے چاہنے والے صاحب عقل ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صاحب عقل ہونا کیا ہے؟ کس رخ سے، کس زاویے سے امام نے کہا کہ ہمارے چاہنے والے صاحب عقل ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کیسے؟ دیکھیے، مامون، خدا اس پر لعنت کرے، مامون نے اپنے دربار میں امام رضا علیہ السلام کے دور امام رضا کے دور کا واقعہ ہے کہ مامون نے چند علماء کو اپنے دربار میں بلایا اور بلوا کر یہ کہا کہ سب آپس میں گفتگو کرو۔ الگ الگ مذہب کے علماء سے بلوا کر کہا سب آپس میں گفتگو کرو، گفتگو کر کے ایک نتیجے پر آؤ اور اس بات کا جواب دو کہ صاحب عقل ہونے کی دلیل کیا ہے، کسے صاحب عقل کہتے ہیں۔ بہت دیر گفتگو، بہت دیر ڈسکشن چلا سب لوگوں میں۔ اس کے بعد متفقہ طور پر جو علماء بلائے گئے امام کے دربار میں، سب نے یہ طے پایا کہ اچھے اور بری کی تمیز رکھنے والے کو صاحب عقل کہتے ہیں۔ یہ جواب سن کر مامون بہت خوش ہوا اور یہ کہنے لگا کہ اب میں دربار میں امام کو بلواؤں گا اور یہ جمع کیے ہوئے، یہ بکے ہوئے دینار و درہم کے عوض میں آئے ہوئے تمام علماء، ان کے ذریعے امام کو ذلیل کروں گا۔ حضرت دربار میں امام کو بلوایا گیا، امام کے ساتھ امام کے غلام ابو سلط بھی موجود ہے۔ امام آئے دربار میں، مامون نے کہا مولا حضرت رسول یہ تمام علماء نے صاحب عقل ہونے کی دلیل بنائی ہے، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ اب دیکھیے، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں، آپ اس کی سند دیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ مامون خود امام کو عالم مان رہا ہے، وہ خود امام کو عالم مان رہا ہے۔ اب امام نے کہا کیا دلیل ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ صاحب عقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز رکھنا۔ امام نے کہا اچھے اور برے کی تمیز رکھنا یہ صاحب عقل ہونے کی دلیل ہے؟ اتنی تمیز تو جانور بھی رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ سارے درباری خاموش، جتنے علماء جمع کیے تھے سب خاموش، سب کے منہ پر بند پڑ گیا جیسے ہی امام نے کہا اچھے اور برے کی تمیز تو جانور بھی رکھتے ہیں۔ اب مامون نے کہا یہ کیا بات ہے، یہ تو بات نہیں ہے، آپ ہی بتائیے اچھے اور برے کی تمیز کیا ہے۔ اب امام نے کہا اچھے اور برے کی صاحب عقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اچھائی میں سب سے بہترین اچھائی کو جاننا اور برائی میں سب سے بدتر برائی کو جاننا، یہ صاحب عقل ہونے کی دلیل ہے۔ سارے درباری خاموش، امام سب کے منہ پر بد مار کر دربار کے باہر جا رہے ہیں۔ غلام موجود ہے ابو سلط امام کے ساتھ، مسکرا رہے ہیں، چاہنے والے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے امام، آپ نے کیا کہہ دیا درباریوں کو؟ سارے علماء کے منہ بند ہو گئے آپ کے ایک جواب پر۔ اب امام نے ابو سلط سے کہا ابو سلط میں نے جو صاحب عقل ہونے کی دلیل جو مامون کے دربار میں دی ہے وہ مکمل دلیل نہیں ہے، مکمل دلیل میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صاحب عقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہادیوں میں سب سے بہترین ہادی کو چننا، یہ صاحب عقل ہونے کی دلیل ہے۔ ہادیوں میں سب سے بہترین ہادی کو چننا یہ صاحب عقل ہونے کی دلیل ہے، اور ان کے دشمنوں سے دور رہنا یہ صاحب
صاحب عقل ہونے کی دلیل ہے. اب سمجھ میں آیا کہ امام نے کیا کہا, مولا نے کیا کہا. ہمارے شیعہ صاحب عقل ہوتے ہیں کیونکہ ہم انہیں مانتے ہیں, ان کے جیسا کوئی ہوتا ہی نہیں. ہم ان کو ماننے والے ہیں, ہم ان کے پیروکار ہیں, ہم ان کے راستے پر چلنے والے ہیں کہ جنہیں دنیا گھٹاتی رہی مگر دنیا جسے گھٹائے اسے کچھ نہیں ہوتا. اللہ جسے عزت دیتا ہے وہ ہمیشہ بلند ہی ہوتا ہے. علی کا نام ہی بلند ہے, علی کے معنی ہی اعلیٰ ہے. علی نے کبھی بھی ایمرجنسی میں اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا, علی نے کبھی الیکشن کا سہارا نہیں لیا. یہ علی ہے بھائی, یہ کل بھی علی تھا, یہ آج بھی علی ہے, یہ قیامت تک علی رہے گا. بے شک. یہ کوئی سیاست کی پیداوار علی نہیں ہے, یہ علی ہے. یہ علی کل بھی علی تھا, یہ علی آج بھی علی ہے, یہ علی قیامت تک بھی علی رہے گا. تو مومنین کرام پیمانہ کیا بنا, بہترین دین ہونے کی دلیل کیا بنے؟ دلیل بنے گی علم. علم دلیل بنے گا. کہاں پر علم سب سے زیادہ ہے؟ علم محمد و آل محمد پر سب سے زیادہ ہے. اس کی گواہی خود قرآن دیتا ہے, بلکہ قرآن کے لیے تو خود رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, تم ان سے متمسک ہو جانا. یعنی دونوں بھی علم ہیں, اہل بیت بھی علم ہیں, قرآن بھی علم ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں دونوں سے متمسک ہو جانا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ متمسک جو لفظ استعمال کیا رسول اللہ نے حدیث میں, متمسک یعنی تمسک اختیار کرنا, تمسک اختیار کرنا. پاٹ دیے, فصیح اردو کا لفظ ہے, میں آسان الفاظ میں سمجھا دوں مثال کے ذریعے کہ تمسک کسے کہتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی لڑکا ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہو اور اسے تیرنا نہیں آتا, تو کوئی دوسرے جناب آ کر پانی میں رسی پھینکے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ڈوبنے والا شخص کس مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو پکڑ لینا, تھامنا. اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا رسی میں تھوڑی سی بھی نرمی آ گئی یا پکڑ میں ہلکا پن آ گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. بڑی مضبوطی سے تھام لینا. اسی مضبوطی کے ساتھ اہل بیت کو اور قرآن کو تھام لینے کا لفظ استعمال کیا گیا, تمسک اختیار کرو. اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا بھی بھیڑ یا ہلکا پن آ گیا تو تم ہلاکت میں چلے جاؤ. یہ رسول اللہ نے تمسک اختیار کرنا ہے. اور قرآن اور اہل بیت دونوں علم ہیں. قرآن کیا ہے؟ ایک لکھنے والی ایک لفظی کتاب ہے. حقیقت میں جو قرآن کے جو معنی ہیں وہ اہل بیت سے نظر آتے ہیں, ان سے نظر آتے ہیں. بلکہ میں یوں کہوں کہ انہوں نے جیسے عمل کیا پروردگار عالم نے ان کے اعمال کو قرآن بنا دیا. جو جو عمل کیا ان کے اعمال کو اللہ نے علم بنا دیا, ان کے اعمال کو اللہ نے قرآن بنا دیا. اب آپ دیکھ لیجیے کہ قرآن میں اور علی میں فرق کیا ہے. قرآن بھی ہادی ہے, علی بھی ہادی ہے. قرآن بھی رہبر ہے, علی بھی رہبر ہے. جو قرآن کا انکار کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے, جو علی کا انکار کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی جو ہوتی ہے وہ قرآن کہلاتی ہے, بڑی سے بڑی آیت بھی جو ہوتی ہے وہ قرآن کہلاتی ہے. علی کے گھر کا چھوٹے سے چھوٹا بھی علی, بڑے سے بڑا بھی علی. چھوٹے سے چھوٹا بھی علی ہے, بڑے سے بڑا بھی علی ہے. جو قرآن کو چھوڑے وہ بھی کافر, جو علی کو چھوڑے وہ بھی کافر, جو قرآن کے مقابلے میں آئے وہ بھی کافر, جو علی کے مقابل میں آئے وہ بھی کافر. توجہ ہے آپ کی, صلوات پڑھے
دلیل کیا بنے گی؟ سب سے اچھا مذہب، برتر مذہب، اس کی دلیل بنے گا علم۔ علم یہیں سے ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ رسول اللہ نے حدیث رکھ دی، انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ علم چاہتے ہو تو علی کے در پر آؤ، علی کے در سے علم ملے گا۔ ہر وقت کے علی کے در سے علم بٹا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ابھی میں نے چھٹے امام کے پس منظر میں کچھ کہا تھا جابر ابن حیان کے بارے میں۔ امام کا دربار سجا ہوا رہتا تھا، لوگ کئی ہزار امام کے شاگرد تھے، ہر طریقے کا علم امام لوگوں کو بانٹا کرتے تھے۔ ایسے میں ایک عالم نما جاہل بھی موجود تھا امام کے دربار میں، وہ اٹھ کر کہنے لگا کہ آپ جو یہ علم کی تلمیذ دے رہے ہیں، یہ سب آپ اپنے عیش و آرام اور اپنی تجارت کے لیے کر رہے ہو، اور نازیبات کلمات امام کے لیے، جیسے امام کے لیے نازیبات کلمات کا استعمال اس شخص نے کیا۔ امام بہترین خلوص، بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ دیکھیے خرابات، نازیبات کلمات جب کوئی کسی کے سامنے یا کسی کو مخاطب ہو کر کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جس پر یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں اسے غصہ ضرور آتا ہے، اور انسان کی فطرت کی بات ہے۔ خود مولا علی نے کہا کہ خراب بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے۔ ایسے نہیں کہا، خراب بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ اسی غصے کو پی جانا، برداشت، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اب یہ تو وقت کے علی ہے، وقت کے علی کے سامنے نازیبات کلمات امام کے سامنے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب اپنے فائدے کے لیے، اپنی عیش و آرام کے لیے یہ کام آپ کر رہے ہیں۔ امام مسکرائے، امام اس کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ بتا کیا کام تو کرتا ہے؟ کام میں نگینوں کا کام کرتا ہوں۔ اچھا تو نگینوں کا کاروبار کیا کرتا ہے؟ کیا یہ بات غلط ہے کہ تو ایک یاقوت کی تلاش میں ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کو کیسے پتا؟ میں جانتا ہوں کہ وہ یاقوت کہاں ملے گا۔ آپ بتائیے تو کہاں ملے گا؟ امام نے کہا فلاں وادی میں ریت کے نیچے وہ یاقوت دفن ہے، جا اور جا کر لے لے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ امام نے کہا تو فلاں موتی کی تلاش میں بھی ہے؟ ہاں حضرت رسول، مجھے ایک موتی کی تلاش ہے۔ اچھا فلاں ندی کے کنارے پتھر ہے، وہ پتھر ہٹانے کے بعد تجھے وہ موتی مل جائیں گے۔ اب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پتہ چل گیا امام کو کہ اسے کس نگینے کی تلاش ہے، جیسے ہی اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اب امام نے دلیل پیش کی، یہ بتا یہ موتی کے نگینوں کا کاروبار تو بہتر کر سکتا ہے یا میں بہتر کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا تو وہ کہنے لگا بالکل، اتنی نالج، اتنا علم آپ رکھتے ہیں تو بالکل آپ ہی کر سکتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا ایسی بات ہے، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ بت پرست تھا، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا میرا خدا ہے، بت ہے۔ کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تیرا کیا ہے، بلکہ یہ بتا یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کہا پتھر کا بنا ہوا ہے۔ کہا پتھر کا بنا ہوا ہے، لے جا اسے فلاں درجہ حرارت، ایک ٹیمپریچر بتایا امام نے، فلاں درجہ حرارت پر رکھ دے، یہ پانی بن جائے گا، کیونکہ اس کی اصل پتھر نہیں ہے، یہ پانی ہے۔ جیسے ہی امام کا یہ کہنا تھا وہ قدموں پر گر گیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ امام کا جیسے ہی یہ کہنا تھا امام کے قدموں پر گر گیا، تو پتہ یہ چلا آل رسول نے، محمد وآل محمد نے تلوار کے ذریعے دین کو نہیں پھیلایا، اپنے علم کے ذریعے دین کو پھیلایا۔ اب اپنے علم کے ذریعے جو انہوں نے علم کو پھیلایا ہے، تبھی تو خدا نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے لیے سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تبھی تو خدا نے کہا بہترین دین، پسندیدہ دین میرے لیے اسلام ہے۔ علم یہی سے نکلتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ یہ چہارہ معصومین جو ہے وہ علم ہی ہے، یہی تو علم ہے۔
مولا علی نے تو دعویٰ کر دیا سلونی کا، پوچھو مجھ سے، سلونی پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا نہ جاؤں، سوال کرو۔ تو یہ جو دعوی سلونی ہے دیدان محترم، یہ صرف اس بات کا جواب نہیں ہے، اس بات کا کمال نہیں ہے کہ آپ صاحب علم ہیں، بلکہ اس کی ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ جس موقع پر سوال کیا گیا اسی موقع پر جواب دیا جائے، کوئی ٹائم نہ لے، اسی وقت سوال کیا۔ اب دیکھیے حاکم سامنے کئی کوششیں کی، کسی بھی طرح علی کے منہ سے، علی کی زبان سے یہ نکل جائے کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں آتا، ایسے ایسے سوالات کا علی کے لیے ایسے ایسے سوالات کو ایجاد کیا گیا۔ بہرحال ایک سوال ایجاد کیا گیا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور تاکید کی تھی حاکم شام نے یہ سوال اس وقت کرنا جب علی فجر کی نماز کے لیے جائے اور نیت باندھنے والے ہو۔ دیکھیے صاحب لدنی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جس وقت سوال کرے اسی وقت جواب دے۔ اگر آپ آج بھی کسی بھی عالم سے پوچھیں گے نا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تو کاغذ قلم لے کر جناب بیٹھ جائیں گے اور اچھائی کی ساری فہرست بنا دیں گے اور برائی کی ساری فہرست بنا دیں گے۔ وہ یہی سوچ کر آئے تھے کہ علی کو ٹائم لگے گا، اب علی کو ٹائم لگے گا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ علی کی نماز قضا ہو گئی، علی جواب دے دیں گے تو علی کی نماز قضا ہو گئی، علی جواب نہ دے پائے یہ ہلہ مچا دیں گے کہ علی نے جواب نہیں دیا۔ ارے تمہیں کیا پتا نادان، یہ علی وہ ہے کہ علم کو علی پر ناز ہے، اور کیا نماز کی بات کر رہے ہو؟ علی تو وہ ہے جو وقت کا محتاج نہیں، وقت علی کا محتاج ہوتا ہے۔ انگلی کا اشارہ کر دے تو سورج پر جائے۔ کیا بات ہے، بے شک کیا علی کے سامنے ہے؟ اگر اچھائی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں؟ علی دیکھیں ایک منٹ میں جواب دے دیا، ہم سے محبت کرنا یہ اچھائی ہے، ہم سے نفرت کرنا یہ برائی ہے۔ ہماری محبت اچھائی ہے، ہم سے عداوت رکھنا یہ برائی ہے۔ ایک قلم کھینچ دیا، ایک لکیر کھینچ دی علی نے کہ اچھائی صرف وہ ہے ہم سے محبت، برائی صرف وہ ہے ہم سے عداوت۔ ہمیشہ مقابل میں جہالت آتی رہی علی کے، جو بھی علی کے مقابل میں آیا وہ جاہل بن کر آیا۔ اب سے نہیں، آدم سے آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے آدم کو خلق کیا اور حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں آدم کو عالم بنا کر پیدا کرا، اور اس کی جہالت تھی جو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یعنی علم کے مقابلے میں کون آیا؟ جاہل آیا۔ ہمیشہ علم کے مقابلے میں جاہل آتا گیا۔ ابراہیم کے مقابلے میں ابراہیم ہے عالم، علم نہیں، علم علی ہے۔ ابراہیم ہے عالم، اور مقابل میں کون آیا؟ جاہل۔ نمرود آیا۔ موسیٰ کے مقابل میں موسیٰ کون؟ عالم۔
مقابل میں کون آیا جاہل بن کر؟ فرعون آیا۔ اب دیکھیے یہی طریقہ ہمیشہ علم کے مقابل میں جاہل آتا رہا۔ اب دیکھیے پیغمبر اسلام کے جو مقابل میں آیا اس کا نام ہی کہلایا ابو جہل۔ ابو جہل علی کے مقابل میں جو نام آیا اس کا نام کہلایا معاویہ۔ حسین کے مقابل میں جو آیا اس کا نام کہلایا جاہل کی صورت میں یزید۔ تو کربلا صرف اسلام کی جنگ نہیں تھی بلکہ باطنی طور سے یہ علم اور جہالت کی جنگ تھی۔ کربلا علم اور جہالت کی جنگ تھی۔ ایک طرف علم تھا تو دوسری طرف جہالت تھا۔ جہالت یہ کہہ رہی تھی کہ میں علم پر قابض ہو جاؤں گی، میں علم سے اپنی بیعت کرا لوں گی۔ تبھی تو حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتنا فرق تھا جتنا علم میں اور جہالت میں فرق ہوتا ہے۔ تبھی تو حسین نے کہا کہ جہالت نے کہا میں سب کچھ ختم کر دوں گا۔ حسین نے کہا جو کرنا ہے کر۔ عزادارو، اب اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے کیسی قربانیاں پیش کی ہے یہ تو بس خدا ہی جانتا ہے، حسین جانتے ہیں۔ اسی لیے تو حسین کا یہ خود کہنا ہے کہ انا خدل الابراد، میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کر شہید کیا گیا، میں وہ شہید ہوں جسے تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا، اور نہیں سنے گا کوئی بھی میری مصیبت سوائے اس کے آنکھ میں آنسو نہ ہو۔ ہم تو یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ غم حسین کے سوا ہمارے لیے کوئی غم نہیں، اور حسین کے سوا ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ بے شک ہم تو یہی کہتے ہیں، مگر کربلا والوں نے اس بات کو ثابت کر دکھایا۔ بالخصوص کربلا کی بیٹیوں نے تو حل کر دی، ہر رخ سے ہر زاویے سے ثابت کر دکھایا کہ جہاں میں ہمارا کوئی ہے ہی نہیں سوائے حسین کے۔ عزادارو، 4 سال کی بیٹی حسین نے بھی ثابت کر دیا۔ عزادارو، کتنا سن ہوتا ہے؟ 3 یا 4 برس کا سن آپ کے مشاہدے میں ہے کہ جب ان بچوں کے سامنے، ایسے بچوں کے سامنے کوئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، بچے انہی کے مطابق سوالات کیا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حسین کربلا پہنچنے والے تھے، یہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر حسین کو ملی۔ جیسے ہی اس خبر کا ملنا تھا کہ سب یتیم مسلم جناب رقیہ بنت مسلم کو سینے سے لگا کر کوئی دلاسا دے رہا تھا، کوئی تسلی دے رہا تھا، کوئی شفقت سے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ حسین نے بھی وہی کیا، حسین نے دلاسا دیا، حسین نے تسلی دی، حسین نے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے، حسین نے کانوں میں بالیاں پہنائی۔ یہ سارے منظر کون دیکھ رہی تھی؟ ایک چھوٹی سی شہزادی ہے سکینہ، یہ سارے منظر کو دیکھ رہی تھی، اور بی بی کے ذہن میں یہ تھا کہ جب لوگ یتیم ہوتے ہیں تو اس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے کہ سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرایا جاتا ہے، دلاسا دیا جاتا ہے، تسلی دیا جاتا ہے، کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہے۔ مگر ہائے سکینہ، جیسے ہی سکینہ کے لیے یتیمی کا پیغام کیا آیا، منہ پر تماچے کھائے گئے۔ عزادارو، تماچے ہی نہیں، پشت پر تالیاں نے، سر سے چادر کھینچی گئی۔ عزادارو، سکینہ دوڑی جا رہی تھی، ایسے میں ایک شخص پیچھے آنے لگا، اس شخص کا نام ہے حمید ابن مسلم۔ وہ پیچھے آنے لگا، سکینہ نے کہا ٹھہر جاؤ، تم نامحرم ہو، ہمارے قریب نہ آنا۔ حبیب کہنے لگا بی بی میں تو آپ کے دامن کی آگ بجھا رہا تھا۔ سکینہ نے کہا اچھا اتنی ہمدردی ہے تو ہمیں نجف کا راستہ بتا دے۔ وہ کہنے لگا آپ نجف جا کر کیا کرو گی؟ سکینہ نے جواب دیا نجف جا کر کہوں گی سب کی مدد کرنے والے ذرا کربلا تو آ کر دیکھیے آپ کی آل پر کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ اب حمید یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھ گیا یہ سکینہ بنت الحسین ہے۔ جیسے ہی سکینہ کا یہ کہنا تھا شمر ملعون آئے وہاں، جیسے ہی شمر کو دیکھنا تھا حمید پیچھے ہٹا، جیسے ہی شمر آگے بڑھ رہا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، سکینہ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں پر رکھا، کہنے